کہ ان دنوں روزوں کے ایام توبہ اور تبدیلی کے ہیں، تو ہمارا آج کا جو چھوٹا سا موضوع وہ مجموعی طور پر یسوع کے دکھوں کا تذکرہ ہے، جن پر ہم دھیان و بیان کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ایک منفرد موضوع یا لفظ کے اعتبار سے اس کو پیش کروں گا۔ میرے بڑے بھی سامنے موجود ہیں، اگر کوئی غلط ہو تو کریکشن ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ ظاہر بات ہے شاید اتنی میری عمر اور اتنا آپ کا تجربہ بھی ہے، لیکن ایک نیا لفظ کتھارسس کے اعتبار سے اس کو پیش کروں گا، جو کہ ہمارا یسوع مسیح کا دکھوں کا تذکرہ یروشلم سے داخلے سے لے کر صلیب پر جان دینے تک اور اس کے بعد جھٹنے کا جو مرحلہ ہے، یہ مجموعی طور پر ایک لفظ میں سمونے کی کوشش کریں یا بیان کرنے کی کوشش، وہ ہے کتھارسس، اور میں اس کو خداوند کے کتھارسس سے منسوب کرتا ہوں۔ میرا جو تحقیقی نقطہ نظر ہے اس بات کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ یہ خدا کا کتھارسس ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے جاننا ہوگا لفظ کتھارسس کیا ہے، اس کا مفہوم یا مطلب کیا ہے، یا اس کو کتھارسس کا نام کیوں دیا گیا ہے۔ اگر اس لفظ کے معنی کو جان لیا تو ہمارے لیے پاک کلام اور مسیح خداوند کے دکھوں کا تذکرہ بآسانی طریقے سمجھ میں بھی آ سکتا ہے، اور ہماری زندگی میں وہ توبہ اور تبدیلی بھی حقیقی معنوں میں لے کے آ سکتا ہے۔ اگرچہ یہ یونانی تہذیب کے اندر لفظ کتھارسس ارسطو کے ذریعے متعارف ہوا، لیکن یہ اس سے قبل موجود تھا۔ خدا نے اس کتھارسس کا مختلف شکلوں میں، مختلف رنگ و روپ میں اظہار بھی کیا، لیکن انسان کی عقل نے اس کو اس وقت نہ پہچانا۔ لیکن آج خدا کا یہ شکر ہے کہ اس نے اس کتھارسس کو پہچانے کے واقعی مسیح خداوند کا آنا، اس کا دکھ اٹھانا، وہ ہمارے لیے کتھارسس ہی تھا۔ کتھارسس کا مطلب ہوتا ہے ان غلیظ خیالات کا اخراج کرنا جو انسان کی ذہنی، جسمانی اور روحانی تربیت میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ دوبارہ دہرا دیتے ہیں، کتھارسس کا مطلب ہے وہ غلیظ خیالات، وہ غلط خیالات جو انسان کی جسمانی، ذہنی اور روحانی نشو و نما میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں، وہ کتھارسس کے معنوں میں آتا ہے کہ ان کا اخراج کیا جاتا۔ اب مسیح خداوند کے اس داخلے کو دیکھیں، مسیح خداوند کے ان 7 صلیبی کلمات کو دیکھیں، مسیح خداوند کے گثسمنی باغ میں وہ پتھر پر ٹیک کر خون کا ٹپکنا جو پسینے کی بوندوں کی مانند ٹپک رہا تھا، یہ وہ ساری علامتیں، یہ وہ ساری نشانیاں خداوند کے کتھارسس کی تھی، جو اس کو دکھ ہوا، جو اس کو تکلیف ہوئی ہمارے کردار کی وجہ سے، اس کردار کی وجہ سے جو ہم نے نیگیٹیوٹی، منفی سوچ، غلط خیالات کی صورت میں اپنایا تھا، خدا سے دور ہوا ہے، تو خدا نے کیا کیا؟ کتھارسس کیا، خدا نے بھی اس کا اخراج کیا، اپنے بیٹے کو بھیجا، اس کو ایک حقیقی مثال کے طور پر سامنے رکھا کہ جو اس کے دکھوں کا تذکرہ آج ہم اپنے گیت سنگیت الفاظ کی صورت میں بھی کرتے ہیں اور اس پر دھیان و گیان بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ہم ذاتی طور پر دیکھیں تو یہ کتھارسس ہے جو ہماری اصلاح کرتا ہے۔ ہم بھی خدا کے اس دکھوں کو دیکھتے ہیں، باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں اور اس پر دھیان و گیان کر کے اپنے بھی آج کے خیالات سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے ہیں جو آج بھی ہمیں خداوند سے دور کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ایک شعر بطور مثال میں یہاں پیش کرتا ہوں تاکہ مزید آسانی کے ساتھ سمجھ سکے، کیونکہ ہمارے کچھ شاعر حضرات اور میوزیشین بھی موجود ہیں جو کہ اس بات کو آسانی سے سمجھتے بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ بکھرے حروف جوڑ کے لکھ، بکھرے حروف جوڑ کے لکھ، دو کوئی نام ایک، بکھرے حروف جوڑ کے لکھ، دو کوئی ایک نام لکھ، اس دل کے دکھ عجب ہے، مسیحا بھی ایک عجب ہے۔ وہ جو عجب ہے وہ کتھارسس ہی ہے، جو انہوں نے روایت سے ہٹ کر اس خدا کے مشن کو، میری اور آپ کی نجات کو پورا کیا تھا، وہ کتھارسس ہی تھا۔ اور آج یہ جو موضوع، یہ جو تسلسل ہے روزوں کے ایام میں بھی
ہم جسمانی روحانی طور پر پاک کلام کی صورت میں دیکھتے ہیں تاکہ ہم خدا کے قریب ہو سکیں، خدا کی ان باتوں کو جان سکیں جو الہیاتی طور پر اس نے اپنے بیٹے کی عملی زندگی کو مجسم کر کے میرے اور آپ کے سامنے پیش کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں